السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 31 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے آیت نمبر 30 جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہمیں یہ بات بتا دی کہ اس دن شفاعت کی امیدوں کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے۔ تب معلوم ہوگا کہ جو کچھ وہ دنیا میں سوچتے رہے اس سے بالکل الٹ انہوں نے یہاں آ کر پایا۔ کوئی بھی سفارشی نہیں، کوئی بھی مددگار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ اس رب کو پہچانو۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانتے تھے، اور اس بارے میں ان کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ پوری کائنات کا نظام اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے؟ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق مانتے ہو، جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ اپنے حسن تدبیر سے چلا رہے ہیں، تو پھر تمہارے ان مشرکانہ نظریات کی، ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کا کیا جواز ہے؟ کیا تمہیں کوئی خوف خدا نہیں؟ کوئی اللہ کا تقویٰ تمہارے دل کے اندر نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برحق۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ یہی حق ہے کہ ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کو تم اپنی فطرت کی نظر سے پہچان چکے ہو، اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ یعنی تمہاری فطرت کے اندر حق کی پہچان موجود ہے، خود تمہاری زبانیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو، زبان سے اقرار کرتے ہو، تو پھر یہاں تک پہنچ کے پھر کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں گمراہی میں اوندھے منہ گر جاتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں الٹ جاتی ہے؟ کیوں تمہاری مت ماری جاتی ہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر اسے دوبارہ بھی بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے صرف اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بھی بنائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ کس الٹے رستے پر چل رہے ہو؟ کیوں تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ کیوں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تمام مخلوق کو ہدایت دینے والا اللہ ہے۔
چنانچہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بھلا وہ رب جو ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں یا پھر ہم ان کی بات مانیں جو خود ہدایت کے محتاج ہیں۔ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ کیسے حکم لگاتے ہو، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کیوں تمہیں رب کو پہچانتے نہیں اور نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، اور یہ گمان کسی بھی درجے میں انسان کو حق سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسی شے نہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی اور گھڑ لے، یعنی یہ قرآن کسی انسان کے ہاتھوں کی تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور اس میں تمام شریعت کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت جیسی، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورت بقرہ میں بھی دیا گیا جو کہ مدنی صورت ہے، اور سورت ہود میں آگے ہم پڑھیں گے کہ چیلنج دیا گیا تھا کہ ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہاں پر اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو، لیکن وہ ایک آیت تک بنا نہیں سکے جو قرآن کے مقابلے میں اس کو لا سکتے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، یعنی یہ لوگ قرآن کے علوم کا ادراک اور اس کے پیغام کا شعور حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ عذاب کے بارے میں جو ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں، یہ اس کو صرف ڈراوا اور جھوٹ سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن میں بار بار دھمکیاں دی گئی تھیں کہ اگر اللہ کو انکار کرو گے تو اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے، بہت سخت عذاب تم پر آئے گا، لیکن کیونکہ ظاہری طور پر ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، اس لیے وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ اگر تم نہیں مانتے تو میرے عمل کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے کیے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یہ لوگ تو پہلے ہی نہ سننے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے کان حق کی طرف سے بہرے ہو چکے ہیں۔ ان کا آپ کی باتوں کو سننا صرف دکھاوے کا سننا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی جاتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے ہم مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ بہرے ہیں۔ تو اگر بہرا بھی ہو انسان اور اپنی عقل کو بھی استعمال نہ کرے تو بات تو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ایک شخص بہرا ہے لیکن اس کے اندر سینسز ہیں، وہ ان سینسز کو استعمال کرتا ہے، دوسرے کی بات کو فالو کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو بہرا ہو چکا ہے اور عقل بھی استعمال نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے چاہے وہ نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی جب ان کی نیت ہی ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے، ان کے دل ہی اندھے ہو گئے ہیں، ان کے اندر بصیرت کی روشنی ہی نہیں ہے، آپ کی مجلس میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔
تو اندھوں کو ہم راستہ نہیں دکھا سکتے جب تک وہ سمجھنا نہ چاہے، تو ایسے لوگ حق کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ پھر جو اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ ان کا اپنی جانوں پر خود ظلم ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے مگر وہ دن کی ایک گھڑی، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی اور عالم برزخ میں جو انہوں نے وقت گزارا ہوگا، انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کا کچھ حصہ وہ گزار کے آئے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہاں پر فرمایا ملاقات کو ہی جھٹلا دیا۔ وما کانوا مہتدین، پھر ایسے لوگ جو اللہ کی ملاقات کا ہی یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی ملاقات کو ہی جھٹلاتے ہیں، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی آخری محاسبہ تو ان کا قیامت کے دن ہونا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا کا کچھ حصہ ان کو مل جائے، جیسا کہ بعد میں مشرکین مکہ پر عذاب آیا، اور ان پر جو عذاب تھا وہ پہلی قوموں کے عذاب سے مختلف تھا۔ اس عذاب کی پہلی قسط انہوں نے وصول کی جنگ بدر میں، جب ان کے 70 سردار قتل کر دیے گئے اور ذلت آمیز شکست کی صورت ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری اور آخری قسط 9 ہجری میں وارد ہوئی جب انہیں الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، کہ اب تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تم ایمان لے آؤ یا یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور اہل مکہ کے ساتھ عذاب کا معاملہ پہلی قوموں کے مقابلے میں شاید اس لیے بھی مختلف رہا کہ پہلی قوموں کی نسبت ان کے ہاں ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر رہی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب آیا ان کا رسول تو ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی جب قوموں میں رسول آ گیا، رسول نے توحید کا پیغام دیا، جن لوگوں نے نہیں مانا تو پھر جو ان کا فیصلہ تھا وہ عدل کے ساتھ تھا، بالقسط تھا، انصاف تھا، عدل تھا، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جیسے ہر امت کے لیے رسول ہے اس طرح ہر امت کے لیے اس کی مہلت کی مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق مقرر کردہ وقت کو بہرحال پورا ہونا ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ اس میں ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ اس سے پہلے لا سکتے ہیں۔ یہ ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں قیامت کا وقت بتاؤ کہ کب آئے گی، اور یہ سوال بھی کوئی انفارمیشن کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ بھی تصدیق کے لیے کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک آ دھمکے رات کو یا دن کے وقت تو وہ کیا چیز ہے جس کے بل پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی تم جو سینہ کا تان کر یہ کہتے ہو کہ لے آؤ ہم پر عذاب، پھر کہتے ہو کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، پھر یہ کہتے ہو کہ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ابھی آیت نمبر 48 میں ہم نے پڑھا۔ تو کبھی تم لوگوں نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ اگر عذاب کسی وقت اچانک تم پر آ گیا، رات کی کسی گھڑی میں یا دن کے کسی لمحے میں، کہ اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کیا بندوبست ہے؟
کس بالبوتے پر تم عذاب کو للکار رہے ہو؟ کس چیز کے بھروسے پر تم یہ کہتے ہو کہ لے آؤ ہم پر عذاب؟ پھر کیا جب وہ واقعہ ہو جائے گا تب تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو اور اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی جب عذاب سامنے تمہارے آ جائے گا تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی عذاب تھا نا جو تم مانگ رہے تھے، اب تمہیں مل گیا ہے، اب اس کو بھگتو، اب تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے؟ جیسے قرآن بار بار اپنے مخالفین سے سرچنگ کوشچن کرتا ہے، اسی طرح سے یہ مشرکین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرچنگ انداز میں سوال کرتے تھے۔ یہاں پر ان کا سوال نقل کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی گناہ گار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اسے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے۔ یعنی اتنا شدید عذاب ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دے دے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں سمجھنی ہے کہ وہی رب زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف واپسی۔ ہم سب نے ایک دن رب کے حضور جانا ہے اور یہی یقین ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کے ہونے کا احساس، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی سوچ، یہی یقین ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق دیتی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، اب دیکھیں یہاں یا ایہا الناس کہا گیا ہے، تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ اے لوگو، آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت۔ اس آیت کے اندر الفاظ کی ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے موعظۃ، نصیحت، پھر شفا، پھر ہدایت اور پھر رحمت۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں انسان کے دل کی سختی کا ذکر کیا گیا، ثم قست قلوبکم، اور دل کی سختی وہ بنیادی مرض ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ کلام بھی انسان پر بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ قبول ہدایت کے لیے سب سے پہلے دلوں کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے بارش سے فائدہ اٹھانا ہو، فصل اگانی ہو تو زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ سخت زمین پر بارش فائدہ نہیں دے سکتی، بارش کا پانی اوپر سے بہہ جائے گا، اس زمین کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان کا اگر معدہ خراب ہے تو کوئی دوائی اس پہ اثر نہیں کرتی، الٹا معدے کو تنگ کرتی۔ تو انسان کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے پہلے معدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے مؤثر ترین نسخہ ہے وعظ و نصیحت۔ اور یہ وعظ و نصیحت کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اس قرآن کے ذریعے سے ملے گا۔ جب وعظ اور نصیحت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، دل کے اندر اترے گا یہ قرآن، ہم انہیل کریں گے اس کی آیات کو، تو پھر جب دل نرم ہوگا تو پھر قرآن دوائی کی طرح اثر کرے گا۔ پھر دل کے اندر سے تکبر، حسد، بغض، دنیا کی محبت، تمام امراض کو دور کرے گا۔ اور دنیا کی محبت میں مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا نام و نمود، دنیا کا دکھاوا، ساری محبتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ
اگر ہم اس آیت کے اوپر غور کریں تو یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کے حق میں سب سے پہلے قرآن نصیحت کا کام کرتا ہے، واعظ کا کام کرتا ہے، پھر دل کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، دل کے اندر سے جتنی ہماری نگیٹیوٹی ہے وہ باہر آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر سے ساری بیماریاں نکلیں گی، بغض، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص، لالچ، یہ سب نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا، کیونکہ دل سے بیماری نکل گئی نا، تو دل تو ہیلدی ہو گیا، دل تو قلب سلیم بن گیا۔ اب قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کو انسان اپنے عمل میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے جب اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے مراحل طے کر کے جب انسان اپنے قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی کو ڈھالتا ہے تو پھر اس کو جو انعام خاص ملتا ہے وہ ہے ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، کیونکہ یہ قرآن رب رحمان کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ تمہارے پاس تو نصیحت آ چکی ہے، اس نصیحت کو لوگے تو تمہارے سینے کی بیماریوں کا علاج ہوگا، جب دل شفاف ہوگا تو ہدایت ملے گی، اور ہدایت ملے گی تو رحمت کے امیدوار ہو جاؤ گے، کیونکہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو خود بخود اس کے عمل میں ڈھلنا شروع ہو جاتی، اور یہ سب پھر کس لیول پہ پہنچ جاؤ گے؟ مومن کے لیول پہ پہنچ جاؤ گے، للمؤمنین۔ تو ایمان والوں کے لیول تک جانے کے لیے اس قرآن کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، خود کو اس کے ساتھ رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں تھامیں، اپنے دل میں اتاریں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ یہ آپ کے اندر رچ جائے، بس جائے۔ جیسے کوئی ناول اچھا لگتا ہے نا، آپ کو کوئی سٹوری اچھی لگتی ہے، کوئی فلم اچھی لگتی ہے تو بار بار پڑھتے ہیں، تو قرآن کو بھی بار بار پڑھیں۔ ہم اس کو بار بار پڑھتے بھی ہیں تو بس رمضان کے مہینے میں، پورا سال تو ہم اس کو کھولتے بھی نہیں۔ تو اس کی ایک ایک آیت پہ غور کریں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے ایک مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، آپ ایک آیت روز کی پڑھیں، لیکن ڈیپلی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، تاکہ یہ نصیحت بنے ہمارے لیے، ہمارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہو، ہمارے لیے ہدایت بنے، اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے۔ بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قرآن نازل کیا، اور ہم خوش قسمت ترین قوم ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ جو یفرحو ہے نا، فرح کے معنی ہوتے ہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا، یعنی خوشی کے جذبے میں حد سے بڑھ جانا۔ تو اس شریعت اسلامی تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ قرآن میں تو یہ لفظ زیادہ منفی معنی میں آیا، سورۃ قصص میں قارون کے ذکر میں آیا ان اللہ لا یحب الفرحین، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اعلان عام ہے کہ اگر تمہیں فرح کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ یہ جو قرآن کی دولت تمہیں ملی ہے اس کو پا کر فرح کرو، اس کو پا کر خوشی سے پھولے نہ سماؤ۔ تمہیں اترانا ہے تو نعمت قرآن پر اتراؤ، جشن منانا ہے تو جشن قرآن مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ سامان آرائش، یہ ڈیکوریشن پیسز، یہ کپڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، جوتوں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بیگس ہی بیگس ہیں، جیولری ہے، ہر چیز کے ڈھیر لگا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کراکری ہی اتنی ہے گھروں کے اندر، کوئی مگ جمع کرنے کا شوقین ہے، کوئی کسی کو کراکری خریدنے کا شوق ہے، کوئی ڈیکوریشن پیسز ہی ہر وقت لیتا رہتا ہے اور گھر میں رکھتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم کتنی بھی لے لیں، کتنا بھی کچھ اکٹھا کر لیں اپنے لیے، کہاں لے جائیں گے ہم؟ ہے کوئی جگہ جہاں لے جائیں گے؟ جانا تو اس قرآن نے ہے ہمارے ساتھ، قبر کے اندھیروں میں بھی ہمارا ساتھی ہے، موت کی سختی میں بھی ہمارا ساتھی ہے، قیامت کی نفسا نفسی میں بھی ہمارا ساتھی۔
تو اصل چیز تو یہ ہے قرآن۔ اب دیکھیں جتنی چیزیں ہم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں، قرآن کے کتنے نسخے ہیں ہمارے پاس۔ ذرا سارے بھی 2 سے 4 ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کو دے دیں کسی کو، یہ فلاں مسجد میں رکھو، فلاں جگہ رکھو، اتنے قرآن گھر میں کیا کرنے ہیں؟ ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر ہم سب کو بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس جو چیز آئی ہے یہ نصیحت ہے، یہ سینوں کے بیماریوں کا علاج ہے، ہدایت اور رحمت اس سے تمہیں ملے گی، یہ وہ چیز ہے جس کو پا کر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، قرآن کی اہمیت اور عظمت کے بیان میں تاکید اور جلال نظر آتا ہے۔ اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ آیات پڑھی ہیں نا ہم نے، ان کو زبانی یاد کریں، الفاظ کی ترتیب کو ذہن میں رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دل کو نرم اور گداز کرنے کا سامان کریں، تاکہ قرآن کے اثرات ہمارے دل کے اندر جذب ہو جائیں، اور قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا، اپنے دل، اپنی جان میں انقلاب برپا کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے شفا، ہدایت اور رحمت بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، تم نے اس میں سے از خود کسی کو حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال۔ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ یعنی وہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، افطرا پردازیاں گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں، تو اس جرم کے بدلے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے، لیکن اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ اللہ کا گلہ ہے ہم سب سے۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ہم چیک کریں نا، تو جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن اگر ایک چیز کی بھی کمی ہے نا ہماری زندگی میں، تو ہم اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور یہی ناشکری ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کو ہم چھوڑ کے اور ایک نعمت کے چلے جانے پر ہم اپنے آپ کو بالکل گرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اس آیت پہ غور کیا کبھی؟ ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں نا سیدھی سیدھی۔ ایک خاص قسم کا کیف ہے اس آیت کے اندر، ایک خاص قسم کی خوبصورتی۔ فیل کریں ذرا، دیکھیں کیا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے واحد کے صیغے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، کہ جو بھی آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہوتے ہیں، قرآن میں سے جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم بذات خود آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی خوشخبری کو جمع کے صیغے میں بھی لے آئے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے لیے خوشخبری دے دی، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی قربانی کرتے ہو، جو بھی نیکی کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کے گواہ ہیں، قدردان ہیں۔ اللہ کے ہاں اپنے بندوں کے بارے میں ناقدری نہیں کی جاتی۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی شے، اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی اس سے کمتر کوئی شے اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی چیز
یا ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی، آسمان میں نہ زمین میں، ایسی نہیں ہے جو کبھی بھی رب ذوالجلال کی نظر سے پوشیدہ ہو گئی ہو اور ایک روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا۔ مت بھولیں، دیکھنے والے نے دیکھ لیا، سننے والے نے سن لیا، لکھنے والے نے لکھ لیا، سب کچھ ہماری کتاب میں درج ہو گیا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کا تقوی اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں محفل میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں، میں کمرے میں بند ہوں، میں نے کمرے کو لاک لگایا ہوا ہے، لیکن کوئی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور یہی چیز انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کوئی علیحدہ قسم کی مخلوق نہیں ہے، نہ ہی کوئی خاص لباس پہننا یا مخصوص حلیہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی ایمان کو پا لیتے ہیں، ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجہ احسان پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر حدیث جبریل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی پذیرائی فرماتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب۔ اور اس آیت کے اندر خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہے اللہ کے بارے میں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ خوف اور غم سے بالکل بے نیاز ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کا دوست ہوگا، پھر اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال ہوتے دیکھ کر تڑپے گا، وہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرے گا۔ یعنی دنیاوی زندگی میں یہ معیار اور طرز عمل اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ اور مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ اور تقوی کس طرح اہل ایمان کو درجہ بدرجہ بلند سے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس رمضان میں ہمارا گول کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی پانا ہے، اپنے دل میں یہ احساس جگانا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی، اور یہ اولیاء اللہ کی خوبی ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت کو یاد کریں، آیت نمبر 93 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ کیا ہے کہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی خوبی ہے، ایمان اور تقوی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور ان خوشخبریوں کے بارے میں ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 52 میں پڑھا تھا، هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، یعنی ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں، ہمارے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اگر دنیا کی کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ رب کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہمارا وہ مولا ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے۔ اگر دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک
ذالک हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातें आपको रंजीदा ना करें। इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आगाह हो जाओ, अल्लाह ही के ममलूक हैं जो कोई भी आसमानों में हैं और ज़मीन में, और ये लोग जो अल्लाह के अलावा उसके शरीकों को पुकार रहे हैं वो किसी चीज़ का इत्तबा नहीं कर रहे, वो सिर्फ ज़न और गुमान के पीछे पड़े हैं और सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। रात को अल्लाह ताला ने पुरसुकून बनाया है। अब देखें कि रात के वक्त खामोशी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, परिंदे भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, आपको किसी परिंदे की आवाज़ नहीं आती। जैसे ही सुबह की रोशनी आती है परिंदों की चहचहाट शुरू हो जाती है। तो रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, दिन को रोशन बनाया ताकि अपने काम काज करो, अपना रोटी रोज़गार का वसीला बनाओ। और हम बिल्कुल उलट हो गए, हमने दिन को सोना शुरू कर दिया है, रातों को जागना शुरू कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। किसको सुनते हैं? अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, फिर उससे सबक हासिल करते हैं, फिर उससे अपनी इस्लाह करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुरान इनके लिए नसीहत है, इनकी दिल की बीमारियों के लिए शिफा है, हदायत और रहमत है। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनीश, उन्होंने कहा अल्लाह ने औलाद इख्तियार की, वो ऐसी बातों से बेनियाज है, अल्लाह की शान इससे बहुत बुलंद है कि उसे औलाद की हाजत हो। यहाँ गनी का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह ताला बेनियाज है। इंसान औलाद की तमन्ना करता है कि वो उसका सहारा बने और मरने के बाद उसके ज़रिए से दुनिया में उसका नाम बाकी रह जाए। अल्लाह ताला तो ऐसी हाजतों से पाक है, वो तो हमेशा बाकी रहने वाला है, वो हर हाजत से बेनियाज है। उसे तो औलाद समेत किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की हाजत नहीं। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। नहीं है तुम्हारे पास कोई दलील इसके लिए, क्या तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो वो चीज़ जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म नहीं है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह की तरफ झूठ बातें मंसूब करते हैं वो कभी फलाह नहीं पाएंगे। मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, दुनिया में इनके लिए बरतने की कुछ चीज़ें हैं, फिर हमारी ही तरफ इनका लौटना है। यानी जो अल्लाह पर झूठ करते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, तो ये दुनिया की नेमतों का, दुनिया की चीज़ों का तो फ़ायदा उठा लें, फिर होगा क्या? सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर इन्हें हमारी ही तरफ वापस आना है, हमारे ही पास लौट कर आना है। और जब यहाँ आएंगे सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून, फिर हम इन्हें मज़ा चखाएंगे बहुत सख्त अज़ाब का उस कुफ्र की वजह से जो ये करते रहे हैं।